السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الاخلاص، سورہ مقدسہ کی 4 آیات ہیں۔ بڑی مختصر صورت، بڑی جامع سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کا میں شعور اور فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے جو عنوان ارشاد فرمایا، بڑے واضح تربیت فرما دی کہ یاد رکھیے وہ جماعتیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ظالم ہیں، ان کا سچی جماعتوں سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ جب راستہ ہی جدا ہے، ایک راستہ حق کا ہے، دوسرا راستہ باطل کا ہے، تو کمپرومائز کیسے ہوگا؟ ایک راستہ عدل کا ہے، دوسرا راستہ ظلم کا ہے، کیسے کمپرومائز ہوگا؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی تربیت ہمارے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور جو اسوہ حسنہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، ان کی ذات اقدس ہے۔ تو سورۃ الکافرون میں کلیئر کر دیا، قیامت تک کے لیے یہ اصول ہیں۔ سورۃ النصر میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ سیاسی جو فتح ہے وہ سچی جماعت کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اور سیاسی طور پر جو بالادستی ہے، غلبہ ہے، وہ حزب اللہ کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی تاریخ وہاں ڈسکس ہوئی تھی، اور ریاست مدینہ، ریاست مکہ، جزیرۃ العرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کا عدل کا نظام غالب ہو گیا۔ سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ معاشی برتری بھی سچی جماعت کی ہوگی۔ یہ جو معاشی سرگرمیاں ظالم جماعتوں کی ہوتی ہیں، کافر اور مشرک جماعتوں کی ہوتی ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے وسائل سچی جماعتوں کو ناکام کرنے کے لیے لگاتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، وسائل بھی لگاتے ہیں، اور تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ظاہری چیزیں ہیں، ظاہر مقابلہ تو ہوگا نا، سچی جماعتوں کی بھی آزمائش ہوگی کہ کون سے سچے ہیں، کون سے جھوٹے ہیں، کون سے منافق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا آزمائش ہوگی، لیکن آزمائش سے جب وہ گزریں گے تو معاشی شکست بھی ظالم حکمرانوں کی ہوگی، اور وہاں بھی اللہ نے عنوان بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ ان ظالموں
کے پیچھے تکبر ہے، انسانیت کا قتل عام ہے۔ آج بھی دنیا میں یہ معاشی وسائل پر قبضہ کر کے سیاسی طور پر اپنی بالادستی رکھنا چاہتے ہیں، وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ آج امریکہ اپنے ظالمانہ اتحاد اور بلاغ کے ساتھ مل کر مسلم ممالک کو، بالخصوص انسانیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے یہاں کوئی انسانیت نہیں، یاد رکھیے۔ وہ وسائل کو بھی ان کے خلاف استعمال کرے گا، انسانیت کے خلاف، اور جو اس کے خلاف ڈٹ جائے گا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج ایران ڈٹ گیا، اس کی انقلابی جماعت ڈٹ گئی، اس کا پورا انقلابی سسٹم موجود ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلم ممالک تو اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں دے کے دیکھ رہے ہیں، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ادھر چلے جائیں گے۔ اور اصل میں جو بلاک ہے اس کا اتحادی بلاک، وہ تو امریکہ کا ہے، یورپ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں بنیادی فکر اور فلسفہ ارشاد فرما دیا۔ میرے عزیزو، بڑی اہم مختصر صورت، لیکن روٹ درست، صراط مستقیم سامنے آ گیا۔ وہ فکر اور فلسفہ جس کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ فلسفہ توحید ہے۔ جب تک کسی بھی سکول آف تھاٹ کی جو مرکزی فکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے نتائج کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کر دیجئے، ہوا وہ اللہ ہے، احد ایک ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لو، اور یہ ایمان بالیقین، دل سے پکا ایمان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، دماغی اور قلبی صلاحیتیں اس کے مطابق ہوں گی تو آگے بڑھا جائے گا۔ محض یہ نہیں کہ زبان سے توحید توحید کرتے رہو اور دل میں شرک بٹھایا ہوا ہے، کفر اور نفاق بٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جب تک دل دماغ کی ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور عمل جد و جہد اس کے مطابق نہیں ہوگی تو یہ محض نام کی توحید ہے۔ جیسے آج کل ہم نے توحید بنائی ہوئی ہے، مخصوص رسومات تک توحید۔ ہوا وہ اللہ ہے بس، اور اللہ کون ہے؟ احد ایک ہے۔ اللہ کی مقام احدیت یہاں بیان کی جا رہی ہے، جو مرکز جذب و کشش ہے، جو مرکز ہے اس کائنات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہی تھا۔ اللہ ایک ہے، شروع سے ہے، یہ ہمارا ایمان بالیقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کی دو حیثیتوں کو واضح کر دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے ذات میں شرک، اور ایک ہوتا ہے صفات میں شرک۔ توحید فی الذات، اللہ ذات میں اکیلے ہیں، مقام احدیت۔ دوسرا، اللہ صفات میں اکیلے ہیں، اس کی صفت میں بھی کوئی شامل نہیں ہے۔ ذات میں اکیلے کیسے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہیں۔ جیسا کہ نصارہ نے، یہودیوں نے یہ بیٹا بنا دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ کئیوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جہالت ہے،
اللہ رب العزت نے پیچھے آپ نے یہ سنا ہے بڑی مذمت فرمائی ہے اس کی، اور بڑے دلائل سے مذمت فرمائی ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، یہ ہے مقام احدیت۔ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اوپر والدین یا کچھ ہے۔ دوسرا ہے شرک فی الصفات، توحید فی الصفات، یعنی اللہ تمام تر صفات میں اکیلے ہیں، اور شرک فی الصفات کیا ہے کہ چیزیں اللہ سے جوڑ دو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور دوسرا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ میرے عزیزو، احتیاج، محتاجی اگر ہوگی تو پھر آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ جب اللہ محتاج ہی نہیں ہے تو اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ سب محتاج ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقیوں کو سہاروں کی ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے بیٹے کے سہارے کی، بیٹے کو ضرورت ہے باپ کے سہارے کی، رشتہ داروں کو ضرورت ہے رشتہ داروں کے سہارے کی۔ تو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے، بغیر دوسرے کی ضرورت پورے کیے ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ تعاون باہمی کی بنیاد پر نظام چلتا ہے، لیکن اللہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تو کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ تو خالق ہے ہر چیز کا۔ اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا جوڑ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آج کتنی بڑی جہالت ہے، ہم نے ظالمانہ نظام قائم کر کے حکمرانوں کو اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ حکمران کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ حکمران تو مخلوق ہیں۔ یہی تو غلطی فرعون نے کی تھی، نمرود نے کی، ابو جہل نے کی، کیسر و کسریٰ نے کی، آج کا امریکہ کرتا ہے، اور دنیا کے سرمایہ پرست مافیاز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جیسے مرضی ہم کریں، ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تڑیاں لگا رہا ہے دنیا کے اندر امریکی صدر ٹرمپ، کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ بھائی تم خدا ہو؟ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو تم 2 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے، پیاس لگتی ہے تم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اتنی احتیاجات ہیں کہ ایک انسان تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سر میں درد ہو جائے تم زندگی بسر نہیں کر سکتے، پیٹ میں درد ہو جائے تم ڈاکٹروں کا رجوع کرتے ہو، محتاج ہو جاتے ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کے لیے حاکمیت ہے، حکمرانی ہے، وہ اکیلا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ فلسفی اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت یہی دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور شرک فی الذات، شرک فی الصفات کو سمجھیے۔ شرک صرف یہی نہیں ہوتا کسی قبر کو سجدہ کر لینا، کسی بزرگ کے سامنے جھک جانا، وقت کے ظالم طاغوت کے سامنے جھکنا، اللہ کے مقابلے میں ان کو سمجھنا اور ان کے سامنے ان کی بندگی کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اعلیٰ فلسفہ توحید کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم
وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.